الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک شخص آتا ہے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اپنی شکایت بیان کرتا ہے. شکایت ویسی ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کو دل میں یا ان کی نفسیات میں یہ وہ شکایت محسوس کرتے ہوں، لیکن کبھی انہوں نے سوچا نہ ہو کہ یہ بھی ایک شکوہ بنتا ہے، ایک شکایت ہے، ایک بیماری ہے. ہم کسی کے سامنے جائیں، اس کا اظہار کریں اور ہمیں اس تکلیف کا کوئی نہ کوئی حل اور علاج مل جائے. اس شخص نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوہ کیا تھا کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، دل میرا سخت ہو چکا ہے، سختی محسوس ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے جو باتیں کہیں ان میں سے دو باتیں یہ تھیں: امسح رأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ جا کے ہاتھ پھیرو، اور دوسری بات کہی اطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلایا کرو. یہ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس شخص کو یہ محسوس ہو کہ دل میرا سخت ہو چکا ہے، اس میں نرمی نہیں ہے، دل سخت ہو چکا ہے، اس میں حقوق اللہ یا حقوق العباد کی پامالی پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہو کہ میری کیفیت ایسی ہے کہ مجھے اپنے دل سے سختی محسوس ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ارشاد کے مطابق کسی یتیم کے جا کے سر پر دست شفقت رکھ دے. یہ بھی سنتیں ہیں. ہمارے نزدیک سنتیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ چند عبادات جیسے نماز اور اس سے وابستہ چیزیں ہی سنت ہوتی ہیں. یہ سنتیں زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی ہو، یہ سنتیں انسان کو ڈھونڈنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ کر کے جمع کرنی چاہیے کہ میں نے یہ بھی کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کو یہ حل بتایا تھا کہ جاؤ، تمہارے حال کا حل یہ ہے کہ امسح رأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. آپ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی مستحق اور حالات کے مارے ہوئے یتیم کو ڈھونڈیں اور اس سے بات کرتے ہوئے پیار سے اس کے سر کے اوپر کبھی محبت بھرا ہاتھ پھیریے. وہ شخص آپ کو بھی عام شخص سمجھ رہا ہوگا، لیکن جب آپ اس یتیم کے سر پہ اچانک اس کو توقع نہیں تھی، محبت سے، پیار سے، شفقت سے اور رحمت
کا سراپا بن کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کو پیار کریں گے، آپ کو یتیم کے جسم کے اندر ایک ارتعاش محسوس ہوگا، اس کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب قسم کی ایک تبدیلی محسوس ہوگی، اس یتیم کے چہرے کے اوپر جو تاثرات آئیں گے وہ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر پائیں گے۔ اس یتیم کو آپ عزت دیں، اس یتیم کو آپ معزز نام دے کر، وہ چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اس کے نام کے ساتھ صاحب لگا کے کہیں تمہارا کیا حال ہے، پھر اس کا حال دیکھیے گا۔ اس یتیم کو صرف مدد نہیں، یا ایک ہوتا ہے انسان میں کہ اس سے ایک شفقت کا یا نرمی کا سلوک وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس سے آگے بڑھ کے اس کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ اس شخص کی، اس بچے کی، اس بیٹی جو یتیم ہے، اس کی آنکھوں میں، اس کے جسم کے اندر، اس کی نگاہوں میں، اس کے تاثرات میں آپ وہ کچھ دیکھیں گے جو آپ بیان نہیں کر سکیں گے۔ امسح راس الیتیم، یہ اثر اس پر ہوگا، جو اثر آپ پر ہونا ہے وہ بھی آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکیں گے، اور جو اس محبت اور احترام کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کو عزتیں اور بلندیاں دینی ہے، وہ بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ آپ کو عطا کر رہا ہوگا۔ امسح راس الیتیم، ایک یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر لینا، اور اطعم المسکین، بیچارہ بھوکا، جس کی بھوک ہی نہ مٹتی ہو، جس کا کھانا ہی پورا نہ ہوتا ہو، اس کو کھانا کھلانا شروع کر دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بتا رہے ہیں۔ اب ایک کبھی بات سوچیے گا، ہم جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں وہ بھی تو یتیم تھے، وہ بھی یہ تو یتیم تھے، اور کبھی یہ سوچیے گا کہ کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے ان کو یتیم رکھا، خاتم النبیین کو یتیم کیوں رکھا گیا؟ جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کے مزاج اور اس کے طبیعت کے مطابق جو علماء کرام چیزیں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اللہ اور اس سے رسول سے منسوب ہر چیز کا کھوج لگاتے ہیں، ان میں انہوں نے یہ بھی ڈھونڈا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیوں رکھا، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اگر ان کے باپ زندہ رہتے تو نبوت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اگر ان کے باپ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو اپنے پاس لے گئے، ان کو یتیم کر دیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ بڑی دلچسپ نکات لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، علماء کرام کی ایک عادت ہوتی ہے، اور وہ علمی دنیا کے اندر ان کی عادت ہوتی ہے، اس علمی دنیا کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر ہر قسم کی ممکنہ بات وہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم بات کا آغاز کریں، اگلا بہتر کر کے اور چیزیں بہتر کر لے، اور اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کوئی بات جو چھپی ہوئی ہو وہ مکمل ہو کے سامنے آ جائے۔ یہی علم ہے، اور یہی علم کے لیے جستجو ہوتی ہے۔ لیکن بہت سی دائرے جو باتیں علمی دائرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں وہ عوام نہیں سمجھ سکتے۔ ہر وہ بات جو علماء آپس میں کر رہے ہوں وہ باہر آ کے عوام کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو اس علمی دائرے ماحول کے اندر رہ کے بات کرنے والے باہر پبلک میں آ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات اوٹ پٹانگ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء کرام نے کھوج لگایا، بہت سی چیزیں بیان کی، لیکن اللہ کی حکمتوں میں سے جو ان کے دل کو باتیں لگیں، ان میں سے میں چند آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ایک تو انسان جو تکلیف دہ انسان ہے ان میں یتیم سر فہرست ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم کے حوالے سے جب اس طبقے کا ذکر آئے گا اس میں یتامہ کا ذکر سر فہرست ہوگا۔ ایک حکمت یہ تھی کہ ہمارا یہ نبی یتیم ہو تاکہ آنے والے یتیموں کی نسبت اس یتیم کے ساتھ ہو جائے اور اس یتیم کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا جائے۔ دوسری، جس معاشرے میں عبداللہ کا بیٹا یتیم ہوا اور بعد میں وہ رسول اللہ کہلایا اور خاتم النبیین بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاشرے میں پہلے یتیم کے حالات پڑھیے۔ وہ معاشرہ طاقت اور قوت کی بنیاد پر
ایک حکمران اور ایک سارے کے سارے علاقے پر جس کا حکم چلتا تھا، وہ طاقت اور انتہائی شدید طاقت کی بنیاد پر وہ نظام قائم تھا۔ اس میں ہر وہ شخص جو کمزور ہے، ہر وہ شخص جو کمزور ہے، وہ اتنا ہی ذلیل و رسوا ہے۔ وہاں پر انسانیت صرف اور صرف طاقتوروں کو ملتی تھی، اور جو کمزور تھے وہ طاقت سے محروم، وہ عزت سے محروم تھے، وہ غلام تھے، وہ جانوروں کی طرح سے سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کے بڑی بات ہے ان کو صرف روٹی دے دی جاتی تھی، اس کے علاوہ ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ وہ غلاموں کی اور کمزوروں کی جو زندگی ہے، وہاں پہ جو اوپر کا سردار طبقہ تھا، ان کی طاقت کے نشے میں وہ اتنا بڑھ چکے تھے کہ جہاں پہ کمزور انسانوں کو ان کا غلط استعمال کرتے تھے یا ان پہ جبر کرتے تھے، وہاں پہ جو سب سے کمزور انسانوں میں یتیم ہوتے ہیں، وہ اس کی عزت کرنا بھی بھول چکے تھے۔ اس یتیم کو بھی یہی سمجھا چاہتا تھا کہ اب اس کا وارث کوئی نہیں، اس کا سہارا کوئی نہیں، نہ اس کی عزت، نہ اس کے حقوق، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی احترام، نہ ہی اس کی کوئی مدد۔ اس معاشرے کے اندر یتیم بھی پامال ہو چکا تھا۔ اب قرآن کریم نے کی جو آیت اترتی ہے، اور قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، حقیقت یہ ہے تم لوگ تو یتیم کا بھی احساس نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ کے حقوق پامال کیے، انسانوں کے کیے، عبادت خراب کی، انسانوں کے معاملے میں جو سامنے دیکھنے والے ان کا تمہارا یہ حال ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تمہارے اندر تو اتنا بھی نہیں رہ گیا کہ مل جل کر جو کمزور لوگ ہیں ان کو اچھی خوراک بھی فراہم کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اس حد تک تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یتیم ہونے کی ایک اور حکمت علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ یتیم باپ کی شفقت سے محروم ہوتا ہے۔ باپ بہت سی چیزوں میں اپنی اولاد کی تربیت کر جاتے ہیں، ان کو برائیوں اور گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ معاشرے کا وہ طبقہ جو کمزور یا ایسے لوگ جو سرپرست نہیں ہیں، ان کو اپنے حصار میں لے کے ان کو مختلف نشے، گالم گلوچ، برے اخلاق کا عادی کرتا ہے، باپ اس سے بچا لیتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلے گئے، اب وہ لڑکا یتیم ہے۔ وہ محمد جو آمنہ کا بیٹا ہے وہ یتیم ہے۔ وہ یتیم ہونے کے باوجود یتیم کسی کے پاس بیٹھے گا، اچھا ہوگا برا ہوگا، ہو سکتا ہے اسے کوئی بری عادتیں سیکھیں اور اس کے اوپر داغ لگنا شروع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھا گیا، لیکن ان کا بچپن گزرا، ان پہ کوئی داغ نہیں آیا، وہ کسی برائی کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کوئی کل کو کہہ سکے گا کہ چونکہ اس کا باپ تھا اس نے بڑی اچھی تربیت کی تھی، اس نے اتنی اچھی تربیت کی کہ اس شخص نے تربیت کرتے کرتے علم حاصل کیا اور پھر بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ باپ کو ہی اوپر سے ہٹا دیا گیا، اب وہ تنہا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، وہ پرورش پاتا ہے۔ وہ محمد ابن عبداللہ ابھی رسول اللہ نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے بچپن میں، پھر لڑکپن میں، پھر جوانی میں باپ کے ڈر نہ ہونے کے باوجود، باپ کی نگرانی نہ ہونے کے باوجود وہ تو چمکتا ہوا انسان نکلا۔ وہ پاکیزہ تھا، وہ طاہر رہا، اس کے اوپر داغ نہیں لگے، وہ سراپا پاکیزگی رہا۔ اس کے عمر کا ایک مرحلہ نہیں، اس کی عمر کا تسلسل ہی پاکیزگی تھا۔ اس کو یتیم رکھ کر یہ ایک حکمت تھی کہ اس کے طرف کسی استاد کی، کسی باپ کی نسبت نہ ہو کہ اس شخص نے اس کو اتنا سنوار دیا، بنا دیا کہ وہ اپنے اخلاق کو اوپر چڑھاتے ہوئے اس کو تہذیب میں جا کر وہ نبوت کے درجے پر جا کے اس نے دعویٰ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے میں ایک حکمت اور یہ تھی کہ جب اس بچے نے آنکھیں کھولیں، شعور کی دنیا پہنچا، باپ نہیں ہے، اس کا سارا توکل اس کے اپنے رب پر تھا۔ اس کے اندر توحید کو مضبوط کیا جا رہا تھا۔ وہ ہر معاملے میں کسی انسان پہ سہارا ہونے کی بجائے وہ اپنے رب کے ساتھ اس کا ایمان پختہ کیا جا رہا تھا۔ یہ ان کی توحید کی تکمیل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم
بہت سی وجوہات جو علماء کرام نے حکمت جاننے کی کوشش کی ان میں سے ایک یہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت یتیمی کو اپنے ارد گرد ڈھونڈیے. ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اس آزمائش سے نہیں گزارا. بہت سے آج میری یہ بات سن رہے ہیں تو بچپن یتیمی میں گزار کے آج عمر کے کسی ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہوں گے جہاں پہ ان کو یتیمی کی سختیاں محسوس ہوتی ہوں گی. یہ آپ کے جو ارد گرد یتیم ہے یہ آپ کے لیے کتنا بڑا ذریعہ ہے نجات کا کہ ابھی قرآن کی روشنی میں اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے. قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ جو انسان ہے نا ان کو بڑی سخت گھاٹیوں میں سے گزرنا ہے، وہ دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے. اور آپ کو کیا پتا یہ گھاٹیاں کیا ہیں؟ ہاں ان گھاٹیوں میں سے، ان سخت گھاٹیوں میں سے وہ گزر جائیں گے جو کسی یتیم کو کھانا کھلائیں گے، کسی غلام کی گردن آزاد کریں گے. وہ ادھر یہ کام کر کے جائیں گے، وہاں پہ ان گھاٹیوں سے گزر جائیں گے. وہ دوزخ کی بڑی بڑی وہ پورے صراط وہ پار کر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اپنی یہ حدیث سن کر سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر اس کو لاگو کریں، اپنی ذات کے اندر یہ صفات پیدا کریں. یہ جو خطبہ دینا اور سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چمکائیں. قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہوگا جو اپنے پہ محنت کرے گا، دوسروں کی خامیاں نہیں نکالے گا، اپنی خامیاں دور کر کے خوبیاں پیدا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان من الناس مفاتیح للخیر، لوگوں میں سے کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہیں، خیر کی کنجیاں ہیں، وہ خیر کے دروازے کھولنے کا سبب بنتے ہیں، ان سے خیر کے سلسلے شروع ہوتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں خیر اور بھلائی کے کام ان کی وجہ سے اور ان کے ذریعے کھلتے اور چلتے ہیں. ومغالق للشر، اور یہ شر کے دروازے اور راستے بند کرنے والے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں اپنا آئیے تجزیہ کرتے ہیں، ہمارے ذریعے خیر عام ہو رہی ہے یا ہم شر کا حصہ ہیں؟ اپنا ذاتی طور پہ حساب کیجیے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحَ لِلشَّرِّ مَغَالِقَ لِلْخَيْرِ، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے شر پھیلتا ہے، شر کی کنجیاں ہیں، اور خیر جہاں پہ ہوگی خیر کے یہ رکاوٹیں ہیں. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. پھر آپ اگر خود خیر کی کنجیاں ہیں تو دیکھیں آپ کے دوست تو خیر کی کنجیاں ہیں یا شر کی کنجیاں ہیں. اپنا خاندان دیکھیں، ہمارے خاندان کے اندر اجتماعی طور پر ہم سب مل کر کسی خیر کے کام کا حصہ ہیں یا ہم شر میں ڈوبے ہوئے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطوبہ، خوشخبری ہو، لمن جعل اللہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مفاتیح الخیر علی یدیہ، جس شخص کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کی کنجیاں رکھ دی ہوں. جب ایسی حدیثیں اور آیات آتی ہیں نا تو دل میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ رتبہ عطا فرما. یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ جب انسان مانگ لیتا ہے، توجہ ہوتی ہے اور وہاں سے قبولیت مل جاتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کے ہاتھوں کو ایسا کر دے کہ اس میں خیر کی کنجیاں، اے اللہ یہ خیر کی کنجیوں سے خالی ہی کبھی نہ ہو. اے اللہ یہ نیکیاں ہماری نسلوں میں جاری فرما دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر شر کی کنجیاں رکھ دی جاتی ہیں. ادھر بیٹھے گا ریموٹ آن کرے گا گندگی پھیلائے گا، ادھر بیٹھے گا فضول باتیں کرے گا لوگوں کو دین سے دور کرے گا، ادھر جائے گا میوزک آن کرے گا، فنکشن کروائے گا، بےہودیاں کروائے گا. جہاں پہ کوئی نیک بات ہو اس کا سینہ تنگ ہوگا، دوسروں کو بھی خراب کرے گا. دین پہ اور تو محنت نہیں کرے گا، دین اور دینداروں پہ اعتراضات نکال کے اپنے آپ کو سچا بنا کے پیش کر رہا ہوگا. اس کی کل کمائی یہ ہوگی مکھی کی طرح گندگی کے بارے میں بات کر کے لوگوں کو دین سے بھی متنفر کرے گا. یہ ہے مغالق، یہ ہمارے پاس ہے، یہ مفاتیح للشر ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ارد گرد موجود ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے پہلے حدیث ذکر کی، اپنے ارد گرد یتیموں کو ڈھونڈیے. آپ میں سے جو شخص پڑھا لکھا ہے وہ کسی یتیم کی تعلیم میں رہنمائی کر دے،
جو شخص اللہ نے جس کو مال دیا ہے وسعت ہے وہ اس کی مدد کرنا شروع کر دے. جو شخص کہیں کاروبار کرتا ہے اس کو کاروبار سکھانا شروع کر دے. اگر وقت ہے مسجد میں کہیں ملتے ہیں اس کا سہارا بن جائے, اس کو عزت دینا شروع کر دے. ہو سکتا ہے یتیم ہو, اس کو ہم کہیں وہ چھوٹے ذرا, جو ہمارے ہاں رواج ہے, اس کا نام لے کر, اگر اس کا نام خالد ہے, پیارے بیٹے خالد یا خالد صاحب ادھر آئیے. جس طرح کسی بڑے دنیا دار کے سامنے احتیاط سے القاب استعمال کرتے ہیں, اس یتیم کو عزت دینا شروع کرتے ہیں. قرآن جو ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں تم لوگ تو یتیموں کی عزت کرتے ہی نہیں, اس کے عکس میں اپنی صفات پیدا شروع کرنے ہیں. لے اے اللہ, میں اس یتیم کی عزت کر رہا ہوں, مجھے اپنی جنت عطا فرما دینا. میں اس کی پھر نسبتیں ڈھونڈے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت چاہتے ہیں, حوض کوثر کا پانی چاہتے ہیں, پھر اللہ سے کوئی سودے کریں. یتیم تھا, میرے نبی بھی یتیم تھے, مجھے اس بچے کی یتیمی کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی نظر آتی ہے, میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے. نسبتیں تو ڈھونڈیے. یہ جب آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے, یتیم کی جب مدد کریں, ایک طریقہ ہے یتیم کو بلایا, چاول کھلایا اور جاؤ. ایک طریقہ ہے یتیم کو کچھ دیا اور اس پہ احسان کیا, اس کی نگاہوں کو احساس ہی نہ ہونے دے کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. صرف چاول کیوں دے رہے ہیں, دانے کیوں دے رہے ہیں؟ جس طرح اپنے بچوں اپنے گھر کے ساتھ بیٹھ کے شاندار ٹیبل سجاتے ہیں, کبھی اس کو بلا کے اس ٹیبل پہ اس کو بھی تو کھلائے. وہ جو اس وقت تک نیکی کو روح کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہی خرچ نہ کرو جو تمہیں خود تمہارے دلوں کو اچھا لگتا ہو. وہ جو شاندار کڑھائیاں, وہ قورمے, وہ ساری کی ساری بریانی اور وہ مختلف قسم کی ڈشیں, وہ ایک ہی وقت میں سجا کر, آؤ نا یہ یتیموں کے لیے, آؤ بیٹھ کے میرے ساتھ کھاؤ. عزت کے لیے اس درجے تک کیوں نہیں جاتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, اس کے بلائیں, اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں. امسح راس الیتیم, یہ تمہارے دلوں میں سختیاں, یہ گندگی, یہ غفلت, یہ سب چیزیں ہیں, یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, ختم ہو جائیں گی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جنت میں جانے والوں کے بارے میں قرآن کیا شاندار قسم کا وصف بیان کر رہا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اس اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلا رہے ہیں مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو. ان آیتوں کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مخاطب کر کے کہتا ہے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ عرب میں یتیم کے بھی انسانی حقوق اس طرح پامال تھے کہ یتیم کی اس کی سختی کو بھی, اس کی آزمائش کو بھول کے اس پہ بھی وہ ستم کرتے تھے. اب قرآن نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام اور مرتبہ اور اپنا احسان یاد دلوایا تو کہا الم یجدک یتیما فآویٰ, تم یاد کرو نا ایک یتیم تھے, اللہ نے تمہیں کیسا رتبہ عطا کیا. کہاں اس معاشرے میں جس میں یتیم کو بھی سمیٹنے والے نہیں تھے, وہاں پہ تمہیں کہاں سے یتیمی سے اٹھا کے واہ کہاں پہنچا دیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا, نیند آتی ہے, خلیفہ بن گئے ہو, کہنے کے لگے واللہ ما نمت منذ 3 راتیں ہو گئی ہیں سو نہیں سکا. کیوں نہیں سو سکے؟ کہنے لگے فقط جعل اللہ فی عنقی الارملہ والمسکین والشیخ الکبیر والعجوز والیتیم. میں کیسے سوں؟ میں حکمران بنا ہوں, اللہ نے میری گردن میں یہاں پہ بیوہ کی, یتیم کی, بوڑھے کی, مسکین کی, ان لوگوں کی ذمہ داریاں میری گردن میں ڈال دی ہیں, میں سو کیسے جاؤں؟ حکمران یہ تھے, ان کا معیار یہ تھا. پھر جب آپ یتیم سے پیار سے محبت سے خطبے سن کے سیڑھیاں اتر کے بھول نہ جانا, گھروں میں جا کے آپ سب نے ایک ایک یتیم اپنے علاقوں میں, اپنے گاؤں میں, دیہات میں کہیں ڈھونڈنا ہے. اس کے ساتھ جتنی نیکی آسانی سے کر سکتے نا, اس نیکی کا آغاز آج کے خطبہ جمعہ کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اے اللہ ہمیں ہماری توقع سے زیادہ توفیق عطا فرما. جب بھی کوئی اللہ سے نیکی مانگے اور ساتھ کہہ دے اللہ توقع اور خواہش سے زیادہ کی توفیق عطا فرما, یہ وہ دعا ہے جو میں نے دیکھی ہے, یہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے اور اس کے اثرات بڑی جلدی نظر آتے ہیں. جب آپ ایک یتیم کو ڈھونڈیں گے پھر آپ نے ایک سودا کرنا ہے, اور وہ سودا اللہ کے رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں
کہ جو شخص کسی یتیم کو اس طرح اس کی مدد کرے گا، اس کا سہارا بنے گا، اس کا کفیل ہوگا، میں اور وہ کفیل جو کسی یتیم کو سنبھال رہا ہے وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنی انگلیاں اٹھائیں، صحابہ کو دکھائیں اور کہا کہ میں اور وہ یتیم کو سنبھالنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. دعا کیجئے اللہ ہمیں یہ عمل اور یہ رتبہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں. آپ نے کہا امسح رأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، وأطعم المسکین، کسی لاچار کو کھانا کھلاؤ. یہ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ سارا موضوع اس لیے لایا گیا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو اس سے پہلے بھی یتیموں کے ساتھ شاندار سلوک کر رہے ہیں، لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے بعد کوئی دیکھنے والا، سننے والا، بیٹھا ہوا شخص، آنے والا شخص اس فضل سے محروم نہ رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کی بے حساب توفیق عطا فرمائے. اسلامی معاشرے کے اندر مسجد سب سے بڑا مرکز ہے کسی بھی خیر کے کام کے کرنے کا، اور موجودہ دور میں جب ہم ایک زوال سے نکل کے واپس اپنے عروج کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں مسجد اسلامی معاشرے کے اندر سب سے بڑا مرکز بھی ہے اور سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے خیر کے کام کا. کل انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں ہم صرف تقریر کر کے نہیں جائیں گے، ساتھ تدبیر بھی انشاءاللہ کریں گے. اگر مسجدوں کے ممبروں پہ کھڑے ہونے والے تقریریں کرنے کے بعد نظام کی تشکیل کر دیں، تدبیر کر دیں، امت کے لیے بہت سے مسائل آسان ہو جائیں. لوگ شادی اور خرافات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، مارکیاں، یہ وہ. اس مسجد نے ایک چھوٹا سا شادی ہال بنایا. ہال بنانے کے بعد سب لوازمات ایک مناسب انداز میں فراہم کر دیے. کوئی تقریریں، کوئی تحریک نہیں چلائی. 2 سال کے اندر 199 شادیاں اس میرج ہال سے ہو چکی ہیں. ان میں سے 125 بچیاں یتیم ہیں یا لڑکے یتیم ہیں. باقی جو ہمارے 74 ہیں وہ خوشحال گھرانے، وہ بھی آ کے کر رہے ہیں اور شاندار لوگ آ رہے ہیں. 199 شادیاں ہو چکی ہیں اور دوسری سینچری مکمل ہونے والی ہے. یہ شادی ہال ادھر ہے اور نیچے اب اس کو اوپر بھی شفٹ کیا جا رہا ہے. کوئی بھی آئے، آ کے شادی کرے، سامان تیار ہے. اپنے شریعت، جب ہم لوگوں کو نظام نہیں دیتے، تقریریں کر کے غائب ہو جاتے ہیں، لوگ مجبوراً ادھر چلے جاتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کی حدیثیں ذکر کی، اس مسجد کے ساتھ 4000 بیوائیں رجسٹرڈ ہیں. ان میں سے 2000 بڑی تکلیف میں ہیں، ان کے بچے ہیں تقریباً 8000 یتیم بچے. وقتاً فوقتاً کی مدد ہوتی رہتی ہے. جو سامان کا ڈھیر لگا ہے ان میں تقسیم ہونا ہے. کچھ سیلاب کا ہے، باقی ان کا ہے. ساری یہ بلڈنگ بھری ہوئی ہے سامان سے. ان بچوں کے لیے ایک سلسلہ پہلے بھی شروع ہوا تھا. اب سلسلہ یہ ہے، کل ہم تقریباً 200 بچوں کو ان میں سے دعوت دی گئی ہے بطور خاص، جو اس سال باپ کی شفقت سے محروم ہوئے، اس سال یتیم ہوئے ہیں. پچھلے عید پہ ان کا باپ تھا، اب نہیں ہے. ان کو بطور خاص الگ ہمارے پاس رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. کل وہ بچے یہاں پر آئیں گے. اس مسجد کے دروازے سے لے کے اس صحن تک اور اوپر سارے ڈائننگ سجیں گے. ان کی یہاں پہ دینی تربیت کے علماء اور سکالرز اور وہ لوگ بھی موجود ہوں گے. ان کا علماء سے اور اہل علم سے بات چیت ہوگی، نشست ہوگی، ڈائننگ ہوگی. ان کے لیے قورمے پکیں گے، ان کے لیے بہترین کھانا پکے گا. اس کا مہمان خصوصی وہ یتیم بچے اور وہ بیٹیاں ہیں، وہ بیٹھیں گے، ان کے مقابلے بھی ہوں گے. وہ یوم تکریم یتامہ کا سلسلہ اس مسجد سے شروع کیا جا رہا ہے. آپ میں سے جو شخص کچھ پکا کے بھیجنا چاہتا ہے پکا کے بھیج دے. ہم نے ظہر کی نماز کے بعد ان کو یہ چیزیں دینی ہیں. اس سے پہلے مسلسل ان کی تربیتی چیزیں، ان کا مقابلہ حسن وضو ہے.
یتیم بچے میرے پاس آتے ہیں، پوچھتا ہوں کہ یہ کیا پہنا ہے، بیماری تھی، علاج نہیں کروا سکا، دھاگا خرید لیا 50 روپے کا۔ میرا ٹیبل یہ تعویذوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ان کو بلا کے کہیں گے کہ یہ شریعت نہیں ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک کریں گے۔ ان کا باپ اگر نہیں تھا اور وہ محروم ہو گئے، وہ ان کا عقیدہ خراب کیوں ہے، ان کو بٹھائیں گے، کتابیں دیں گے، ان سے مقابلہ حسن قرأت کریں گے۔ وہ ٹوٹا پھوٹا قرآن پڑھنے والے، ان کو رجسٹر کرنے کے بعد باقاعدہ اس مسجد میں رجسٹر کر لیا جائے گا۔ ان کو مہینے کے مہینے بلا کے دعوتیں کھلائیں گے، ان کو دین کی طرف لائیں گے۔ ان کا باپ نہیں ہے تو نہ ہو، مسجد تو ہے نا، رحمت العالمین کی امت تو ہے۔ یہاں پہ بہت سے اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں جنہوں نے کئی کئی یتیموں کی یہاں پہ کفالت کی ہوئی ہے اس مسجد کے ساتھ مل کے۔ یہ کل سے سلسلہ شروع ہوگا۔ جو پکا پکایا کھانا لانا چاہتا ہو یہاں پہنچا دے، جو خود آ کے بیٹھنا چاہے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا چاہے، آ کے پھیریے۔ جو اپنے بچوں میں سے چاہتا ہے جاؤ کسی یتیم کو دوست بناؤ، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ کوئی ان کو ایجوکیشن کے لیے کچھ کرنا چاہے، آئے، مسجد آپ کو پلیٹ فارم دیتی ہے، یہاں پہ ڈیسک بنے ہوں گے، کاؤنٹر بنے ہوں گے۔ آپ ان کو کپڑے دینا چاہتے ہیں، لائیے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دیں۔ ان کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ لے کے اپنے ہاتھوں سے دیں۔ ان کے پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، آئیے نظام کا حصہ بنے۔ اس مسجد کے دروازے لینے والے اور دینے والے کے مکمل طور پہ کھلے ہیں۔ اس رمضان کے اختتام تک، عید کی رات تک انشاءاللہ تعالی 2000 بیواؤں کے 8000 بچوں کو نئے سوٹ، کپڑے، جوتے اس مسجد سے انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے۔ وہ تقسیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہاں سے ہوگا؟ وہاں سے ہوگا۔ ہم نے دینا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے دینے والی کی ذات وہ ہے، ہم نے صرف بانٹنا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے نظام بن رہا ہے کہ یتیم کے احترام میں، اس کے اعزاز میں کھانے مسجد پکوائے گی، بٹھائے گی، کھلائے گی، ان کے لیے بہترین مینیو تیار کرے گی۔ یہ ساری ساری نیکیاں آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے گاؤں میں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ارد گرد اور مساجد ہیں، جائیں وہاں سے جا کے کریں۔ اپنے گھروں میں کلچر عام کریں۔ صرف چند سنتیں، 12 سنتیں اور 12 مسائل کو دین نہ سمجھیں۔ اس سے آگے جا کے قیامت کے دن اس یتیم کو ادھر کھلا کے آئے تھے، وہاں پہ گھاٹی پار کے گزر رہے ہیں، پتہ لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، ادھر آؤ میرے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالصلاة والسلام على النبي الحبيب المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح کھڑا کر دینا۔ اے اللہ، ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اے اللہ تیری طرف پلٹتے ہیں، تیرے سوا ہمارا سہارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس پلٹنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، آپ کی رحمت اتنی وسیع کہ جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، آپ اس کو مسلسل معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اے رب کریم، ہمارے ہر مریض کو شفا عطا فرما دے۔ اے رب کریم، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ رب کریم، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے پیارے بھائی ابو بکر، ان کے والد ہمارے نماز یہاں پہ نماز پڑھنے آتے تھے، ان کے والد کا گزشتہ جمعہ کے بعد سفر کے دوران انتقال ہوا۔ اے اللہ، ہمارے ان پیارے بزرگ کی قبر کو منور معطر فرما دے۔ اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے رب کریم، ان کی قبر کو نور سے، دین کے، اسلام کے نور سے اے اللہ منور فرما دے۔ اے اللہ، جو زندہ ہیں اور اپنی قبروں کی طرف جا رہے ہیں، اے رب کریم ان کو ہر گناہ سے پاک کر دے۔ اے اللہ، ہماری موت بھی، ہماری زندگی بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو۔ اے اللہ، اس میں تضاد نہ ہو۔ ہماری موت اور ہماری زندگی اے اللہ کلمہ توحید پہ اے اللہ ہمیں گزارنے اور اے اللہ وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو کمزور ہیں ان کا مددگار بن جا، جو یہاں پر بیٹھے ہیں پریشان ہیں ان کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما۔ وہ چہرہ کیسا تھا، وہ کیسے بولتے تھے، وہ کیا تھے، اے اللہ ہمیں ان کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جن کے ہم امتی ہیں ان کا خواب میں ہمیں دیدار نصیب فرما۔ قیامت کے دن اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ اے اللہ، جو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ ان کو ہمیں حسن درجے میں
اے اللہ قبول فرما لے۔ جو ہم سے نیکیاں کرنے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ اسے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ متطہرین میں شامل فرما، محسنین میں شامل فرما۔ اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کیے جائیں اور بے حساب خرچ کریں اللہ ایسا ہی بنا دے، اور جن کا خرچ کیا ہوا قبول ہو اے اللہ ایسا بنا دے۔ اے اللہ جن کی اولادوں کی دعاؤں سے ان کے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہوئے اللہ ہمیں ایسی اولاد بنا دے۔ اے رب کریم جن کا وجود اپنے ماں باپ کے لیے ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہو اے اللہ ہمیں ہمارا وجود ایسا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں سے دوزخ کی جو آگ جل رہی ہے اے اللہ اسے ان گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سچا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم نصیب فرما، ایسا علم جو ہمیں نفع دے اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما۔ اے اللہ ایسی دعا جو قبول نہ ہوتی ہے اے اللہ اس دعا سے بچا لے، ایسا دل جو پاکیزہ ہو اور پاکیزگی والا ہو اے اللہ وہ دل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نگاہوں میں اے اللہ پاکیزگی عطا فرما، نگاہوں کی خیانت سے اے اللہ ہم سب کو بچا لے، اور یہاں پر موجود ہر شخص کو دیکھنے والے سننے والے اے اللہ ہر شخص کو دلوں کا تقوی نصیب فرما، اتقوا اللہ کی خشیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو اپنی قبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی اپنے قبروں میں جانے سے پہلے ہم سب کو ہر گناہ سے پاک کر دینا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کی کوئی بیماری بن چکی ہے بن رہی ہے یا حادثہ ہے لیکن ان کو نہیں پتہ یا ان کی تقدیر میں ہے اے اللہ دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اپنی رحمت سے اس حادثے کو ہماری اس بیماری کو ہماری تقدیر میں سے نکال دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔